वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आप कुछ पंजाब हुकूमत के हवाले से बात कर लेते हैं। डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, और ऐसा ही एक इनिशिएटिव जिसको एक साल मुकम्मल हो गया है उसके क़याम को, उस पर हम आज बात करेंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की हिदायत पर कायम करदा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी के क़याम को पहला एक साल जो है ना वो मुकम्मल हो चुका है। और ये जो सेंटर है ये सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, उनकी गुमशुदगी, तशद्दुद और इस्तेहसाल जैसे संगीन मसाइल हैं उस पर फ़ौरी जो है ना कार्रवाई के लिए ये काम कर रहा है। मेरा प्यारा सेंटर ने दर्जनों गुमशुदा बच्चों को भी उनके प्यारों से मिलवाया है। तो ये जो एक साल है इसमें कितनी कार्रवाइयाँ हुई, कितने बच्चों के केसेस इनके पास आए, उन केसेस को किस तरह निपटाया गया, कितनी रेशो है, मज़ीद इनके क्या प्लान्स हैं, इसको किस तरह वसी किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को ख़ास तौर पर, इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए सिदरा इकराम ने हमें ज्वाइन किया है आज के शो में, जो कि इंचार्ज हैं वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी की। तो सिदरा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सिदरा, ये जो एक साल मुकम्मल हुआ है वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का, क्या मकसद था एक तो इसके क़याम का, सबसे पहले तो वो बताइए। दूसरा, जो एक साल गुजरा है इसमें कितनी प्रोग्रेशन हुई है? सेफ सिटी के अंदर वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का क़याम सीएम पंजाब के इनिशिएटिव से आया, जो 26 जुलाई 2024 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। इसके क़याम का पर्पस था बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी, बच्चों की गुमशुदगी की हालत में उनको ट्रेस आउट करके फैमिली को हैंड ओवर करना। अब इसमें अगर एक साल के दौरानिए में बात की जाए बच्चों के हवाले से केसेस, तो हमें 73,000 से ज़्यादा केसेस 15 पे रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें बच्चों के इस्तेसाल, जिनसी ज़्यादती, बच्चों के साथ कोई तशद्दुद या बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से केसेस रिसीव हुए हैं। अगर बात की जाए बच्चों की गुमशुदगी के हवाले से, तो 35,000 से ज़ायद केसेस हमने ऐसे रिजॉल्व किए हैं जिन गुमशुदगी की हालत में जो बच्चे हमें मिले थे या बच्चे लापता हो गए थे, हमने उनको ट्रेस आउट करके फैमिलीज़ को हैंड ओवर किया है। ये कोई मामूली अदाद शुमार नहीं है, ये वो फैमिलीज़ हैं, वो ख़ानदान हैं जिनके बच्चे लापता हुए थे, और सेफ सिटी के मेरा प्यारा इनिशिएटिव ने इनको मल्टीपल अप्रोचेस से ट्रेस आउट करके फैमिलीज़ को हैंड ओवर किया है। अच्छा, ये मेरा प्यारा इसी का नाम है? ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग हैं? लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी कुछ और है या मेरा प्यारा कुछ और है। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी पावर्ड बाय मेरा प्यारा बेसिकली एक ही है। अवाम की अब जो हमारे देहात के लोग हैं, वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी को अगर नहीं वो अंडरस्टैंड करते, तो मेरा प्यारा, अगर आपका कोई प्यारा गुम जाता है तो उस सेंस से हमने इसको जो है ना यूनिक एक नेम, जो कहते हैं ना एक निक नेम जो है वो दिया है कि अगर आपका प्यारा गुम जाता है तो मेरा प्यारा की टीम आपके बच्चे को ट्रेस आउट करके फैमिलीज़ को हैंड ओवर करेगी। ठीक है। तो सिदरा, जैसे आपने बताया कि एक बड़ी तादाद है जो लापता बच्चे थे, उनको बाजियाब कराया, उनको उनके प्यारों से मिलवाया गया मेरा प्यारा के थ्रू। तो कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहें आप हमारे साथ, जो हमारे देखने वालों को भी भाए? बिल्कुल, स्टोरीज़ तो हमारी डेली रूटीन में हैं। अभी हमारी टीम जो है, हमने एक फील्ड टीम अलाइन की है मेरा प्यारा की, जो ऑर्फनेजेस को विज़िट करती है, बच्चों से हम इंटरव्यूज़ करते हैं। इंटरव्यूज़ के दौरान अगर बच्चे अपने बारे में कोई क्लू, कोई इन्फॉर्मेशन बता देते हैं तो हम उसकी फैमिली को ट्रेस आउट कर लेते हैं। अभी ऑफिस आने से पहले मैं एक केस रिजॉल्व करी थी, एक छोटी बच्ची से हमने इंटरव्यू किया जो 2024 को रेस्क्यू होकर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में गई। बच्ची से जब हमने इंफॉर्मेशन ली, बच्ची से बात की, तो उसने अपना जो एड्रेस था वो जलालपुर जट्टा का बताया, जो कि गुजरात का एरिया। अभी मैंने गुजरात के एसएचओ को डिटेल पास की तो उसने बताया कि फैमिली यहाँ से शिफ्ट कर गई है। फिर बच्ची से दोबारा इंटरव्यू किया तो बच्ची ने बताया कि मेरी बहन की शादी वहीं किसी आसपास के एरिया में हुई। अब वहाँ पुलिस को हमने दोबारा डिस्पैच किया, अनाउंसमेंट की, हमारा जो इंचार्ज 15 था वहाँ पे, जो सेफ सिटी का इंचार्ज है, उसके ज़िम्मे लगाया कि आप जाके ट्रेस आउट करें बच्ची की फैमिली, और इस तरह से बच्ची की फैमिली जो है वो मिल भी गई। अभी का केस है जो मैं सुबह आने से पहले जो है इसको रिजॉल्व करवा के आई हूं। मिल गई है उस बच्ची की फैमिली। ये वर्चुअली हम जो है वो कोऑर्डिनेशन करते हैं थ्रू आउट द पंजाब। अब बल्कि पंजाब से इसका दायरा कार बढ़ा के सीएम पंजाब ने इसको थ्रू आउट द नेशन इसको कर दिया कि पूरे पाकिस्तान में अगर किसी का बच्चा गुम जाता है, अगर वो 15 पे तो नहीं कॉल कर सकेंगे, 15 विद इन द पंजाब होती है, तो वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0309000015। अगर किसी का बच्चा पूरे पंजाब में कराची से भाग के ट्रेन के थ्रू जो है लाहौर आ गया है, लाहौर से बाहर चला गया है, तो वो कंप्लेन कर सकते हैं।
ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کی ٹیم کس طرح ٹریس کر رہی ہوتی ہے؟ کیا سارا پروسیجر کیا ہوتا ہے، سسٹم کیا ہوتا ہے ہمارا جس طرح جو ان کو دیکھا جاتا ہے؟ ایک اعداد و شمار کے مطابق ہم نے دیکھا کہ پورے پنجاب میں 70 سے 72 بچے روزانہ کی بنیاد پہ گم جاتے ہیں. ان میں سے 30 سے 32 بچے ہمیں مختلف مقامات سے لاوارث حالت میں ملتے بھی ہیں. اچھا. میکسیمم بچے تو وہی ہوتے ہیں جو گم جاتے ہیں اور ان بعد میں کسی کو لاوارث حالت میں مل جاتے ہیں. پہلے کوئی ایسا ایک مربوط نظام نہیں تھا، کوئی ڈیٹا بیس نہیں تھی جہاں یہ سارا ڈیٹا یا ریکارڈ جو ہے وہ ایک جگہ یکجا کیا جائے. سیف سٹی کے انیشیٹو کے تحت، میرا پیارا کے تحت ایک ڈیٹا بیس بنا دی کہ آپ 15 پہ کال کر کے 3 کا بٹن دبائیں گے تو آپ کی کال میرا پیارا کے پاس آ جائے گی. صحیح ہے. اب وہ گمشدگی کے کیسز بھی اور جو چلڈرن فاؤنڈ ہوئے لاوارث حالت میں ملے وہ سارے ایک جگہ آ گئے. ہمارے سسٹم میں اے آئی فیچر انسٹال ہے کہ اگر ایک بچہ جو گم گیا ہے ہم اس کی تصویر منگواتے ہیں، اس کے ویئر اباؤٹس، اس کا ڈیٹا کیا ہے، اور جو لاوارث حالت میں ملا ہے، ٹھیک ہے، لاوارث حالت میں ملنے کی صورت میں بھی اس کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کی تصویر، اس نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کہاں سے ملا ہے، سسٹم میں فیڈ کر دیتے ہیں. اگر تو سسٹم اس کو میچ کر لیتا ہے تصویر سے، فیشل ریکگنیشن سے تصویر میچ کر کے بھی ہمیں ایک پاپ اپ الرٹ جنریٹ کر دیتا ہے کہ بوتھ کیسز آر سیم. ڈیٹا کے بیس پہ بھی سدرا بچی ایک جگہ سے گم ہوئی ہے، کسی اور پوائنٹ سے سدرا ملی ہے تو وہ سدرا کو سدرا سے جو ہے وہ میچ کر کے الرٹ جنریٹ کر دے گا. پکچر کے بیس پہ بھی، اس کی ڈیٹا کی بیس پہ بھی کہ اس نے پہناوا کیسے پہنا ہوا ہے. تو سسٹم کی مدد سے بھی، دوسرا سیف سٹی کیمراز کی مدد سے بھی. ٹھیک ہے. کالر نے تو کال کر دی، اس کے بعد ہماری ورکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ہم سیف سٹی کیمراز کے تھرو بھی اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جہاں سے نکلا ہے اس کے نیئر بائی جو ہمارے سیف سٹی کے کیمراز ہیں وہ کہاں کہاں پہ انسٹال ہیں. اب سیف سٹی کا بھی آپ دیکھیں دائرہ کار پنجاب میں 18 شہروں سے زیادہ اب شہروں میں جو ہے وہ انسٹالیشن کر دی ہے کہ کہیں سے بھی کوئی بچہ گم جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ٹریس آؤٹ کرتے ہیں ہم سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے. کوئی کلو ملتا ہے تو دین اس کو پروسیڈ کرتے ہیں. پھر بھی نہیں مل رہا بچہ تو ودن 24 آور ہم اس کی ایف آئی آر انشور کرتے ہیں، تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ جو ہے وہ رجسٹر کرواتے ہیں. میرا پیارا کے نام سے ہمارے ویب پیجز ہیں، سوشل میڈیا پہ پیجز ہیں. میرا پیارا پہ ہم اس کا بینر بنا کے سوشل میڈیا کمپین کرتے ہیں تلاش گمشدہ، تلاش پرسہ کی. ہو سکتا ہے میڈیا کا دور ہے، اگر کسی نے اس کو دیکھا ہے تو وہ فوری جو ہے وہ رسپانس کر دے. جیسے ایمبر الرٹ ہے، 1986 میں اس کا انعقاد ہوا تھا اور اس کا پرپز بھی یہی تھا. ایمبر الرٹ جو تھا ایک الارم تھا، الارم جنریٹ ہو جاتا تھا اور یو ایس میں ابھی بھی اس کی پریکٹس ہے کہ جب کوئی بچہ گم جاتا ہے تو وہ ایمبر الرٹ، ان کا موبائل، بے شک آپ کا موبائل ایئرپلین موڈ پہ ہے تو وہ الرٹ جنریٹ ہو جاتا ہے کہ ایک بچہ لاپتہ ہو گیا. تو سیف سٹی بھی اس طرح سے ہی سملر پریکٹس کرتا ہے کہ اس کا بینر بنا کے سوشل میڈیا کمپینس کرتے ہیں. ہم لائیو بھی جاتے ہیں، بچے کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، میڈیا کے تھرو شیئر کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ بچہ جو ہے وہ فیملی سے مل جائے. اور جب تک وہ بچہ مل نہیں جاتا وہ کیس ہمارا کلوز نہیں ہوتا. ہماری دوسری ٹیم آ کے ودن جو ہے 24 آور اس کو دوبارہ ٹچ کرتی ہے. پھر تیسری ٹیم آ کے، مطلب شفٹ وائز ہمارا سسٹم ہے نا، 24/7 ہے، تو ہر شفٹ میں اس کو ٹچ کیا جاتا ہے. میکسیمم جو ہیں ایفرٹس اس پہ پٹ کی جاتی ہیں. اور یہ جو 35,000 کیسز ہم نے ریزالو کیے ہیں وہ اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ بار بار اس پہ ایفرٹ کرنے کے بعد جاتی ہے اور اس کو بھولا نہیں جاتا ہے نا، اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اب جیسے آپ نے کہا کہ 35,000 جو ہے نا کیسز آپ لوگوں نے نمٹائے ہیں اس ایک سال میں، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز ہی اچھے سے ہو گئی ہو؟ کہیں نہ کہیں چیلنجز آئے ہوں گے جو آپ لوگوں نے فیس کیے ہوں گے، آپ کی ٹیم نے فیس کیے ہوں گے، لوگوں کو کنونس کرنے کے حوالے سے، پیرنٹس کو کنونس کرنے کے حوالے سے کہ آیا یہ آپ کا ہی بچہ ہے جو 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے گم ہو گیا، اب آپ گھر آپ کو مل رہا ہے. تو اس طرح کا کوئی واقعہ جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ہمارے پاس ایسے بے تحاشا کیسز ہیں جو ہم نے بچوں کو 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد ان کی فیملی سے ری یونائٹ کروایا. ابھی ایک کیس، کل کا کیس ہے، افغانستان سے ایک بچہ اپنی فیملی کے ساتھ مائگریٹ ہو کے آ گیا تھا. 2021 میں جب افغان ایمبیسی سے دوبارہ جب افغانستان کے لوگوں کو واپس بھیجا گیا تو وہ بچہ یہیں پر رہ گیا، والدین سے بچھڑ گیا. اور وہ پہلے راول پنڈی سے وہ ٹرین کے تھرو ٹریول کرتا کرتا وہ جھگیوں میں رہنا شروع کر دیا فیملیز کے ساتھ. پیرنٹس سے وہ بچھڑ گیا تھا. ہمیں گمشدگی کی حالت میں ملا تو ہم نے اس کو پہلے ریسکیو کیا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو بہاول نگر میں اس کو پہلے ریزائڈ کروایا. پھر ایمبیسی سے ہم نے کانٹیکٹ کیا، بچے سے انٹرویو کیے، ملٹیپل انٹرویوز کیے، کیونکہ بچہ افغانستان سے تھا اور وہ زیادہ افغانی لینگویج ہی بول رہا تھا، پٹھان تھا بچہ. پھر اس کے انٹرویو سیشن کنڈکٹ کروائے، افغانستان ایمبیسی سے لوگوں کو بلایا. پھر اس بچے کو ٹرانسفر کروایا چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے جج کے تھرو، ان سے ریکویسٹ کر کے
چائلڈ پروٹیکشن بیورو بہاول نگر سے اس کو لاہور لے کر آئے, بار بار اس سے انٹرویو کیے, ایمبیسی سے کانٹیکٹ کیا. بچے نے بتایا کہ اس کی والدہ سیکنڈ مدر جو تھی وہ پشاور کے کسی گل بہار کالونی سے بلونگ کرتی تھی. پھر پشاور کی سی آئی اے کو انگیج کیا. تو یہ کوئی ایک دن کا کام یا ایک ایفرٹ نہیں, اس کے پیچھے لانگ اویٹڈ ملٹیپل ایفرٹس جو ہیں ہماری جو ہیں وہ ہوتی ہیں, تب بچے جا کے ری یونائٹ ہوتے ہیں. تو وہ اب ری یونائٹ ہو گیا, یس اس کی فیملی ٹریس آؤٹ ہو گئی اور فیملی کو ہینڈ اوور کر دیا تھرو کورٹ آرڈر. کیا بات ہے کہ یہ چیز ہے نا کہ جب آپ فیلڈ میں کام کرنے نکلتے ہیں تو آسانیاں جہاں پہ آتی ہیں وہاں پہ بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کبھی کبھار آپ ہوپ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ شاید یہ چیز ممکن ہی نہیں ہو پاتی, لیکن پھر بھی وہ ہو جاتی ہے. تو آپ نے کہا کہ دائرہ کار بھی وسیع کیا جا رہا ہے اس پروجیکٹ کا, خاص طور پر پنجاب سے باہر بھی لے کے جایا جائے گا. بالکل, ابھی جیسے میں نے آپ سے بات کی کہ پہلے صرف اس کو انیشلی پنجاب لیول پہ اس کو انیگوریٹ کیا تھا. اب لوگوں کی آسانی کے لیے ان کی ریکویسٹ پہ کہ آپ ہمارے کیس کو انٹرٹین کریں, آپ ہمارا کیس دیکھیں, اور لوگ 15 پہ کال کر کے کہتے ہیں کہ میرا پیارا ٹیم کو کہیں کہ ہمارے کیس کو جو ہے نا وہ ریزالو کریں, یا اس کو جو ہے ہمارا بچہ لاپتہ ہو گیا, آپ اس کو دیکھیں. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ کیوریز آتی ہیں کہ بچہ کشمیر سے بھاگ کے کراچی چلا گیا ہے, کشمیر سے بھاگ کے لاہور آ گیا, راولپنڈی آ گیا, اور ہم نے ایسے بچے